इमरान साहब, इंटरनेशनल उस पर बात करने से पहले सबसे पहले तो हमने इंटरनल मामलात पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मुज़ाकरात को भी लेकर पीपल्स पार्टी PMLN की सियासत पर भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN की सियासी मंजरनामे में आपके पास क्या खबरें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखिए मामला ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत आप उन्हें इत्तेहादी कह सकती हैं कि वो इत्तेहादी हैं, और फिर उनको मुक़्तदरा की मुकम्मल हमायत हासिल है। और अगर मैं स्टोरी को पूरा बयान कर दूं तो सुहेल वड़ाई साहब के अल्फाज में, जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़किया कर रहे हैं, सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, उनके मुताबिक मामला ये है कि जब पिछले दिनों फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, और ये सब इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ ने पूछा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि क्या आप गढ़ी खुदा बख्श पे अपना वफद को भेज रहे हैं वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से? तो उन्होंने कहा जी। तो वहीं पे बैठ के फिर ये वफद भी तश्कील हुआ कि स्पीकर जनाब याद सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी जो हैं, ये तीनों हुकूमती मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बन के वहाँ पे उसमें शामिल होंगे। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त आप ये कह सकती हैं कि एक नया सियासी अलायंस एक ऐसा बन गया, या बकौल सुहेल वड़ाई साहब के एक ऐसा न्यू चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप एक ऐसा है कि जिसमें ये दोनों भी हैं, नया हाइब्रिड सियासी निज़ाम है, और साथ मुक़्तदरा भी शामिल है। मुक़्तदरा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो ये तीनों जो हैं, इनको ये अच्छी तरह पता है कि जो अगर इमरान खान जो हैं वो आते हैं तो वो इनसे ज़्यादा मुंतकिम साबित होंगे, और वो तो फिर अपने बदले लेंगे गिन गिन के, क्योंकि उनका माजी भी आपके सामने है कि वो तो फिर कहते हैं सबको इन्होंने तोने दे, किसी की बात ही नहीं सुननी। तो ये सारा जो मामला है, इसी वजह से आप ये देखें कि ये तय कर चुके हैं अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोई भी एक फरीक दूसरे को धक्का नहीं देगा, किसी को पीछे नहीं धकेला जाएगा, किसी का रोल कम नहीं किया जाएगा, बल्कि मिल के चला जाएगा, और मिल के इस तरह से हुकूमत चलाई जाए, हुकूमती मामलात को इस तरह से चलाया जाए, मुल्की मामलात को इस तरह से चलाया जाए कि किसी तीसरे फरीक के लिए कोई जगह ही ना बचे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शदीद मज़म्मती बयानात सामने आ रहे हैं। अगर बात करें रूस, चीन, कोलंबिया, क्यूबा ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की है, और इससे पहले भी माजी में कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अमरीका ने किस तरह किन ममालिक और किन लीडर्स को निशाना बनाया। इराक, अफ़गानिस्तान, जनूबी अमरीका में अमरीकी मुदाखलत की मिसालें भी मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वेनेज़ुएला में, इस सारे मामले पर बात करेंगे। सरदार मसूद खान अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर, जिनीवा और न्यूयॉर्क, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार मसूद खान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वेनेज़ुएला में जो हालात बने हुए हैं, अमरीका ने जिस तरह से मुदाखलत की वेनेज़ुएला के मामलात में, सदर और अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सिलसिला माजी में भी चलता रहा, अब भी उसी तरह से अमरीका मुदाखलत करता है और अपनी मनमानी करता है, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? जो ही अमेरिका ने ये एक्शन लिया है तो दुनिया में खौफ व हरास फैल गया है। जो बड़े बड़े ममालिक हैं, चीन, रूस मिसाल के तौर पर, उन्होंने जो है बहुत वाज़े तौर पर अमेरिका के इस एक्शन की मज़म्मत की है। जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो ज़रा मोहतात रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों में से कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने खुलकर बयानात दिए। मिसाल के तौर पर डेनमार्क ने एक अमेरिकी इस एक्शन के ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, क्योंकि डेनमार्क भी निशाने पर था अमेरिका के। जब सदर ट्रंप ने हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड जो है, जो डेनमार्क का हिस्सा है, सॉवरन टेरिटरी है, उसे वापस लेना चाहते थे। दूसरी दो तीन चीज़ें जो है वो उभर के सामने आई हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, और अमेरिका जैसा मुल्क, ताकतवर मुल्क, कानून से बालातर है। यानी वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जवाबदेह नहीं है। वो अपने आप को दुनिया की सुपर पावर समझता है, और उसने जनूबी अमेरिका में एक मुल्क के ऊपर हमला किया, उसके सदर और उसकी अहलिया को तैयारे के ज़रिए अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर दिया है। ऐसा उन्होंने सन 1989 में सदर नोरिएगा से किया था, जो पैनामा के सदर थे। उस वक्त जो है इनकी साउथ अमेरिका की कमांड वहीं मौजूद थी, और 10,000 फौजी अमेरिकी
امریکی فوجی وہاں موجود تھے، تو اس وقت نسبتاً آسان تھا، جبکہ وینزویلا میں ایک طاقتور فوج وہاں موجود ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے اس ایک دم جو ہے مسمار نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن امریکہ نے میرا خیال ہے کہ وینزویلا میں بہت کام کیا ہے۔ اب امریکہ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ نے کیا جواز پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جمہوریت ناکام ہوئی، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس تھا، وہاں سے جو ہے غیر قانونی نقل مکانی ہو رہی تھی، اور پھر جو ہے کہ وہاں ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی تھی جس سے امریکہ متاثر ہو رہا تھا، اور انہوں نے مذاکرات کی بہت کوشش کی، گزشتہ کئی برسوں میں وہ ناکام رہے، لیکن کیا اس کے باوجود ان کا یہ استحقاق تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پرواہ نہ کریں؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2.4 کے تحت وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ جو ممالک کے جتنے بھی ممالک اقوام متحدہ کے ارکان ہیں ان کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو اندرونی معاملات میں، ممالک کے اندرونی معاملات میں آرٹیکل 2.7 کے تحت مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور پھر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام دنیا میں قائم اور نافذ رہا ہے اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ، اور یہ بھی آرٹیکل 1.2 میں محفوظ ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کے حق خود ارادیت کا احترام کرنا ہے۔ تو اگر کسی کو اختیار ہے، اگر کسی کو، یہ میں مکمل، اگر کسی کو اختیار ہے یوز آف فورس کا، تو وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ہے آرٹیکل 41 کے تحت، اور امریکہ نے سلامتی کونسل سے رجوع ہی نہیں کیا۔ اچھا سردار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ وینزویلا کا انتظام اور تیل کے ذخائر جو ہیں اب امریکہ خود سنبھالے گا، دوسری طرف چین نے وینزویلا کے صدر اور ان کی بیوی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تیل کا معاملہ ہے تو امریکہ پہلے بھی اس قسم کے اقدامات کر چکا ہے۔ وہ عراق کی وار جو ہے 2003 کی جنگ تھی، یا لیبیا میں اس سے سارے کے سارے جو تیل کے ذخائر سے اسے امریکہ بالواسطہ طور پر یا براہ راست مستفید ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تیل کا معاملہ دیکھیں تو ہندوستان بھی زد میں اس لیے آیا ہے کہ وہ روس سے تیل خرید رہا تھا، اور وینزویلا میں اگر امریکہ جانا چاہتا ہے تو وہ جائے گا، اور اس نے اس کے سلسلے میں کوئی تیاری کر رکھی ہوگی۔ اس کی ایک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا مرضی کا کوئی وہاں رہنما آ جائے، وہاں کوئی بغاوت ہو جائے، یا دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وینزویلا کا خود شیرازہ بکھر جائے، جس کے ذریعے تیل کے ذخائر کے اوپر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک یہ پیغام جو جس کا کہا نہیں گیا، امریکہ کی طرف سے نہیں کہا گیا، اور زیادہ مبصرین و ماہرین نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص تجزیہ نہیں کیا، لیکن وینزویلا کا گٹھ جوڑ تھا چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور اس کے بعد ایران کے ساتھ۔ تو ابھی امریکہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ جو ہے ہمارے ہیمسفیئر، ویسٹرن ہیمسفیئر، یعنی یہ دونوں امریکاز میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، اور ان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی جس کا ابھی حال ہی میں اجرا ہوا ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اب یہ جو باہر سے کمپنیاں آتی ہیں یا باہر سے جو ممالک آتے ہیں، بالخصوص اشارہ تھا چین کی طرف، کہ وہ جو یہاں اپنے جو ٹیک سینٹرز یا مطلب جو ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جس وہ اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں، وہ بھی امریکہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے کوئی اس طریقے سے واشگاف الفاظ میں نہیں کہا، لیکن پیغام واضح ہے کہ یہ منرو ڈاکٹرن جو تھا ان کا، کہ جو امریکہ کے معاملات، دونوں امریکاز کے معاملات میں باہر کے ممالک، یورپ کے ممالک، اور اب اس صف میں جو ہے چین بھی شامل ہو گیا ہے، کہ وہ وہاں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا تیل کا، اس کی بہت سی سیاسی اور جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز بھی ہیں، اور امریکہ میں اتنی استعداد ہے کہ وہاں وہ اگر انہوں نے یہ اقدام کر لیا تو انہوں نے شاید کوئی سیاسی تیاری بھی کی ہوئی ہو۔ لیکن سر واشنگٹن میں تو اس اعلان کے بعد مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ود ان امریکہ اگر اس طرح کے مظاہرے شروع ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ٹیکل کر پائیں گے؟
پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں ان کے خلاف بہت مظاہرے ہوئے ہیں، یعنی ہر چوک چوراہے میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ ایک مظاہرہ یہ تھا کہ بھئی نو کنگز، کہ وہ سمجھتے کہ ان کا انداز حکمرانی بادشاہت کا ہے، مطلق العنان بادشاہت کا ہے، تو ان سے ان کی قیادت کے اوپر یا ان کی جو ساکھ کے اوپر یا ان کے روب اور دبدبے یا ان کے جو حکمرانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں لاطینی امریکہ کے بہت سے لوگ موجود ہیں، اس میں سے 14 سے 19 ملین جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی لیٹن امریکنز بھی آباد ہیں، اس میں سے وینزویلا کے بھی ہوں گے، کولمبیا کے بھی، کیوبا کے بھی ہوں گے، دوسرے ممالک کے بھی ہیں وہاں، اور وہاں میکسیکو سے بھی آتے ہیں اور میکسیکو سے گزر کے بھی آتے ہیں۔ تو ان مظاہروں میں یقیناً ان کی تعداد موجود ہوگی۔ خود امریکہ میں جو لبرل آرڈر کے حامی ہیں، جو یہ چاہتے تھے کہ قانون کی بالادستی ہو، اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ نظام پورے کا پورا امریکہ نے خود بنایا تھا، وہ ان مظاہروں میں شریک ہو رہے ہوں گے۔ لیکن امریکہ اس قسم کے اقدامات پہلے بھی کر چکا ہے۔ عراق کے اوپر اس نے حملہ کیا تھا بلا جواز 2003 میں، جبکہ بعد میں ثابت ہوا کہ صدر صدام حسین کے پاس یا عراق کے پاس کوئی نیوکلیئر انسٹالیشنز نہیں تھی یا کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے امریکہ نے یہ بھی ایک مرتبہ پھر سے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ کی خلاف ورزی قانون سے بالاتر ہے۔ جی، صدر ٹرمپ کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی جس طرح سے خلاف ورزی کی گئی ہے، ابھی سیریز آف ایگزامپلز ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے صدام حسین صاحب کا، پھر اس سے پہلے فلپینی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا 1901 میں، 1990 میں مینوئل نوریگا کے ساتھ بھی، پیناما کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ تو ہمارے پاس اتنی ایگزامپلز موجود ہیں ماضی میں، یہی کچھ امریکہ کرتا رہا ہے، کوئی بھی الزام لگا کر، کوئی بھی کیس بنا کر، جواز بنا کر مختلف ملکوں کے پریزیڈنٹس کو گرفتار کرنا۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سے صدر ٹرمپ کی اپنی پوزیشن آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ خود ایٹ سٹیک آ گئی ہے کہ چارٹر آف بین الاقوامی چارٹرز کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اب ان کا سیاسی فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے ٹائم میں؟ سر کیا ایسا ہی کوئی اقدام امریکہ ایران کے ساتھ بھی کر سکتا ہے؟ بالکل، اس کا بھی خدشہ۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ایران کے خلاف اس قسم کا اقدام ہو چکا ہے۔ گزشتہ برس ہوا تھا جب جو آیت اللہ خامنائی کو تو دھمکی دی گئی تھی، جو راہبر ہیں ایران کے، لیکن جو ان کی سینئر قیادت تھی ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماس کی قیادت کو، حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اسرائیل نے بنایا تھا، اور اس میں امریکہ کی سرپرستی شامل تھی۔ تو ایران کے اوپر تو یہ ایک قسم کا پریسیڈنٹ قائم ہو چکا ہے، یعنی اس وقت جو ہے ایک جو رہبر تھے آیت اللہ خامنائی، ان کو ایک تہہ خانے میں یا ایک خفیہ جگہ پناہ لینی پڑ گئی تھی، کیونکہ اسرائیل نے واضح طور پر دھمکی دی تھی، یا میرا خیال ہے کہ کسی امریکی رہنما نے بھی دھمکی دی تھی کہ ہمیں معلوم ہے تم کہاں ہو۔ تو جس کا واضح دھمکی یہ تھی کہ جناب ہم آپ کو بھی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جان بوجھ کے صرف آپ کے ارد گرد کی قیادت کو، وہ سیاسی قیادت تھی، فوجی قیادت تھی یا سائنسی قیادت تھی، اس کو نشانہ بنایا تھا۔ تو ایران تو سیدھا نشانے پہ ہے۔